بے انتہا محبت کرتے تھے حضور، بے انتہا محبت۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ سے کہتے تھے، کاش میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، میری بیٹی میرے گھر میں ہوتی تو مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کا حضور سے دور ہونا حضور کو اب برداشت نہیں ہے، حالانکہ وہ کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھی، صرف 40 گھر کے بعد، اور اس زمانے کا گھر کوئی 200 فٹ کا، کوئی 2000 فٹ کا، 5000 فٹ کا، 500 فٹ کا گھر نہیں تھا۔ اس زمانے میں گھر جو تھے وہ 6 فٹ بائی 6 فٹ کا ہوتا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اتنا چھوٹا تھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے جب حضور اپنے گھر میں آرام فرماتے تھے، ادھر کی دیوار کو اگر حضور کا سر اقدس لگتا تو ادھر کی دیوار کو حضور کے قدم مبارک لگا کرتے تھے، اتنا چھوٹا گھر ہوتا تھا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے 40 گھر کے بعد ہے۔ بس آپ یوں سمجھ لیجئے مسجد کے اس ممبر و محراب کے پاس حضور کا گھر ہے، تو بس یہ مسجد جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، اتنی دوری ہے بس۔ مگر میرے نبی کو فاطمۃ الزہرا کی اتنی دوری بھی برداشت، اللہ اکبر، اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ کو کسی بھی صورت حضور کے قریب لایا جائے، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو حضور کے قریب لایا جائے، تو انہوں نے کیا کیا، حضور کے پڑوس میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضور خود بھی انہی کے مکان میں رہتے تھے، انہوں نے حضور کو اپنا مکان گفٹ دیا تھا، نظر پیش کر دی تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پڑوس میں حضرت ابو ایوب انصاری کا اور ایک مکان تھا، وہ خود اس میں رہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا، ابو ایوب تم نے تو اپنا ایک مکان رسول اللہ کو دے دیا، مگر ہماری ایک ادباً گزارش ہے کہ اپنا یہ جو مکان ہے، تم یہ مکان جو ہے سیدہ فاطمہ اور علی کو دے دو، ان کا جو مکان ہے وہ تم لے لو۔ جیسے ہی سنے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے گھر میں گئے، ایک تھیلے میں پورا سامان ڈالے، کھینچ کے باہر لا لیے، مگر جب واپس آئے تو آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ تو حضرت ابو بکر و عمر نے سوچا کہ شاید ہم نے ان کے اوپر زیادتی کر دی، ان کا گھر مانگ لیا، اس لیے یہ رو رہے ہیں۔ تو کہا ابو ایوب انصاری اگر ہم سے کچھ زیادتی ہو گئی تو ہم تم سے معذرت خواہ ہیں۔ تو کہا نہیں 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 نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے کچھ زیادتی کی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کیا میرے رب نے مقدر لکھا ہے، یہ آنسو غم کے نہیں، یہ خوشی کے ہے۔ ایک گھر میں نے مصطفیٰ کو دے دیا ہے تو دوسرا گھر میں نے مصطفیٰ کی لخت جگر کو دے دیا۔ یہ ہے وفادار صحابہ، یہ ہے صحابہ کی وفاداری، اللہ اللہ، اہل بیت سے پیار۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا دوسرا گھر دے دیا، کہا میرے مقدر کے میں قربان جاؤں، اللہ نے کیا مقدر لکھا ہے، آئے آئے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت علی کے مکان میں خود گئے، حضرت علی کو ادھر بھیج دیا۔ اب حضور کے بالکل پڑوس میں آ گئی سیدہ فاطمہ، کیا محبت تھی دیکھو آپ، بالکل پڑوس میں آ گئی۔ اب حضور اور سیدہ فاطمہ دونوں کے گھر کے بیچ میں صرف ایک دیوار ہے، ایک دیوار۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے ایسے اپنے حجرے کے باہر نکلتے، سیدہ فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ حضرت فاطمہ جب چاہتی اپنے حجرے سے نکلتی، وہ دیوار پار کرتی اپنے بابا کے حجرے میں آ جاتی۔ مگر خدا کی قسم حضور اپنی بیٹی فاطمہ سے اتنی محبت اتنی محبت اتنی محبت کرتے، وہ ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضور نے مولا علی کو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کہا علی اگر ایک اجازت چاہوں تو دو گے؟ حضرت علی پہ لرزہ طاری ہوا، بولے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور آپ مانگے علی سب کچھ دے دے گا، اپنی جان دے دے گا۔ کہا علی بس اتنی اجازت دے دو، میرے اور فاطمہ کے بیچ میں یہ جو دیوار ہے، میں اس دیوار میں ایک کھڑکی بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں جب چاہوں پردہ ہٹاؤں اور اپنی بیٹی کو دیکھ لوں۔ ایک دیوار کی دوری بھی حضور کو برداشت نہیں تھی، اتنا پیار کرتے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ کون ہے بھائی فاطمہ؟
فاطمۃ الزہرا وہ ہے، خدا کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں خصائص کبریٰ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فاطمہ کے چاہنے والوں پر دوزخ حرام ہے۔ فاطمہ وہ ہے سیدۃ النساء العالمین، سارے عالم کے عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے، بزم محشر میں جب سیدہ فاطمہ آئے گی تو آواز دینے والی ذات غیب سے آواز دے گی کہ اے بزم محشر والوں، اپنی گردنوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا گزر ہو رہا ہے۔ اور جب حضرت فاطمہ جائے گی، پل صراط سے گزرے گی، تو خدا کی قسم میدان محشر میں جائیں گی، پل صراط سے گزرے گی، تنہا نہیں جائے گی۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کا جب گزر ہوگا تو فاطمہ تنہا نہیں ہوگی، 70,000 حوریں فاطمہ کو ارد گرد سے گھیر کر بیچ میں رکھی ہوگی، 70,000 حوروں کے بیچ میں ہو کر جائے گی، اور پل صراط سے جب گزرے گی تو بجلی کے کڑکنے کی دیر سے پہلے حضرت فاطمہ گزر جائے گی۔ پوری محشر میں کسی کی آنکھ حضرت فاطمہ کو نہیں دیکھے گی۔ کون ہے فاطمہ؟ ہر انسان کی روح نکالنے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، اس فرشتے کا نام عزرائیل ہے، ملک الموت جس کو کہتے ہیں۔ کائنات کے ہر انسان، ہر پیغمبر کی بیوی، ہر پیغمبر کی بیٹی، ہر گھر میں ہر عورت کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے، ہر مرد کے پاس آتا ہے، چاہے وہ ولی کا گھر ہو، خطب کا گھر ہو، قلندر کا گھر ہو، شہباز کا گھر ہو، بادشاہوں کا ہو، رئیسوں کا ہو، تونگروں کا ہو، مالداروں کا ہو، گناہگاروں کا ہو، خطاکاروں کا ہو، وہ فرشتہ آتا ہے، ہر بڑے سے بڑے سورما کی روح لمحوں میں نکال لیتا ہے۔ لیکن جب بات آئی سیدہ فاطمہ کی روح نکالنے کی، ملک الموت کو حکم ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ ساجدہ رؤوفہ منیرہ منورہ، حضرت فاطمہ کی روح نکال۔ فرشتہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ، میں اس پاک خاتون کے پاس کیسے جاؤں جس کے باپ کے سوا کسی کے باپ نے نہیں دیکھا، جس کے شوہر کے سوا کسی مرد نے نہیں دیکھا، جس کے بیٹوں کے علاوہ کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا۔ اے اللہ، جس کے گھر جبرائیل بھی اجازت لے کر نہیں جاتا، میں اس کے گھر اس کی روح لینے کیسے جاؤں؟ حضرت فاطمہ کی روح نکالنے سے فرشتے نے عاجزانہ طور پر انکار کیا، کہا اے اللہ، میں ان کی روح نہیں نکالوں گا، میں ان کے گھر بے پردہ ہو کر کیسے جاؤں گا؟ بے پردگی ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ساری کائنات کے مرد و عورتوں کی روح اسرائیل نے نکالا، مگر سیدہ فاطمہ کی روح اسرائیل ملک الموت نے نہیں، خود رب ذوالجلال نے نکالا۔ اللہ اللہ، فاطمۃ الزہرا کی روح خود رب نے نکالا۔ ایسی مقدس ہستی کا نام فاطمۃ الزہرا۔ آپ سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا وہ ہیں، منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، ان کا نام امام حسین ہے۔ امام حسین پیدا ہوئے منگل کے دن ظہر کی نماز کے بعد۔ ادھر خوشیاں چل رہی ہیں، حضرت امام حسین کبھی رسول اللہ کے گود میں ہیں،
کبھی مولا علی المرتضیٰ کے گود میں ہیں، کبھی چچا حضرت جعفر کے گود میں ہیں، کبھی خاندان نبوت کی مقدس ہستیوں کے گود میں ہیں، تو کبھی حضرت ابوبکر کے گود میں ہیں، کبھی ان کو حضرت عمر چوم رہے ہیں، کبھی ان کو حضرت عثمان لے کے رقص کر رہے ہیں، کیونکہ جنتی جوانوں کا سردار پیدا ہوا ہے، اور نبی کی امت کو بچانے والا پیدا ہوا ہے، کربلا کا دولہا پیدا ہوا ہے، یزیدیت کو ختم کرنے والا پیدا ہوا ہے، فرعونیت نمرودیت کو مٹانے والا پیدا ہوا ہے، قیامت تک دین کا جھنڈا گاڑنے والا پیدا ہوا ہے، نانا کی امت کو اپنے جام شہادت سے سرفراز کرنے والا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سب رشک کر رہے ہیں، اور ادھر اسی عالم میں عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اپنی خادمہ سے، وضو کے لیے پانی لگا دو۔ اللہ اکبر۔ خادمہ آواز دیتی ہے، اے ماں، جس کے یہاں اولاد ہوتی ہے اس ماں کو اللہ کی طرف سے 40 دن تک مصلی چڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اے فاطمہ، ابھی تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا اور تم نماز کی بات کر رہی ہو، مصلی چڑھنے کی بات کر رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے خادمہ کی طرف جلال سے دیکھا، دیکھ کر پوچھا، اے خاتون، اے خادمہ، کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ کیا تو مجھے اوروں کی طرح سمجھتی ہے؟ وہ کسی اور کی بیٹی ہوگی جو 40 دن تک مصلی نہیں چڑھتی، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، اور میرے رب نے مجھے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر ہر ناپاکی سے پاک کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، یہ ہے اہل بیت جن کے قریب کبھی ناپاکی نہیں آئی۔ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کو عورتوں کی کوئی مرض جس کے قریب نہیں آیا۔ دنیا کی عورتیں اور ہے، میرے مصطفیٰ کی بیٹی اور ہے۔ انہیں دنیا کی بیٹیوں سے تشبیہ نہ دینا، ان کو اگر دنیا والوں کی بیٹیوں سے ملاؤ گے تو غارت ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کا نام لینے کے لیے یہ زبان کو گل و گلزار سے دھونا پڑتا ہے۔ اس ذات اقدس کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس پر اور جس کے چاہنے والوں پر اللہ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ فاطمہ اس کو کہتے ہیں جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، معمولی ذات نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لخت جگر نور نظر جب آپ کے گھر آتی تو حضور بیٹھ کر اپنی بیٹی کا استقبال نہیں فرماتے، کھڑے ہو کر استقبال فرماتے۔ ساری کائنات نبی کے لیے کھڑی ہوتے ہیں، نبی کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور نبی اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات نبی کا دست اقدس چومتی ہے۔ حضرت فاطمہ بھی آئی تو حضور کا دست اقدس چومی، پھر حضور اپنی بیٹی کا دست اقدس چومتے ہیں۔ ساری کائنات نبی پاک علیہ السلام کے قدوم اطہر کو چومتی ہے۔ فاطمہ کے ہم خدمت کے قربان جائے، نبی ان کا ماتھا چومتے ہیں۔ ساری کائنات چاہتی ہے حضور کے سینے اقدس کو چھینے کا موقع مل جائے۔ لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تو حضور ان کا ہاتھ چومتے، ماتھا چومتے اور اپنے سینے سے لگا لیتے، اور لگا کر ان کے سر پر اپنی ناک رکھ کے ان کے جسم کی خوشبو سونگتے، اور خوشبو سونگ کر فرماتے ہیں میری بیٹی کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے فاطمہ۔
ساری کائنات کے لوگ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ مگر جب سیدہ فاطمہ آتی تو کہتی یا رسول اللہ آپ پر میری جان قربان، مگر میرا نبی کہتا فاطمہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔